السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں جی آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ آج میں پیراکون لاہور وزٹ پہ آیا ہوں اسامہ سعید صاحب کے گھر میں۔ تو یہاں پر کافی چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے سمجھنی ہے۔ انجیر کے اندر اگر فنگس کا اٹیک ہو جائے، یعنی کہ آپ کا انجیر اگر خراب ہو جائے تو اس کی آپ نے تھوڑی سی کٹنگ کرنی ہے۔ کٹنگ کرنے کے بعد ہلکا سا آپ جس جگہ سے اس کی کٹنگ کریں گے، جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے اس کی میں کٹنگ کر رہا ہوں، ایسے اس کی کٹنگ کر کے اس کے اوپر ہلکا سا جو ہے وہ اس کی ٹکر پہ نیلا تھوتھا لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا جو ہے نا کپ میں بنا لینا، 3 4 5 قطرے ہو جائیں، 6 ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر ٹکر کے لگائیں گے تو اس کی فنگس وغیرہ ختم ہو جائے گی، اور جس جگہ سے یہ زیادہ اس کے اندر خشکی یا سوکھ جاتا ہے تو وہ بھی چیز اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ کٹنگ کرنے کے بعد جو انجیر ہے اس کا پھل کا سائز بھی بڑا ہوگا، اور جو بیماری وغیرہ وہ اس پہ اٹیک بھی نہیں کرے گی۔ تو ماشاءاللہ کافی عزت قدر اسامہ سعید صاحب نے کی ہے۔ ابھی آئے ہیں تو ابھی چائے وغیرہ پی رہے ہیں بیٹھ کے۔ تو اکرم بھی میرے ساتھ ہے، اور جو ہے نا ابھی تھوڑا سا میں آپ کو اندر سے بھی وزٹ چیک کرواتا ہوں۔ اور جو یہ چیز ہے، یہ مینگو کا پودا لگا ہوا ہے جی۔ ابھی اس کا کم سے کم بھی 8 یا 10 دن کے بعد جو ہے نا 7 8 دن کے بعد اس کے اوپر بھی جو ہے نا پروگرام کروں گا میں۔ مینگو کے اوپر 3 4 جگہوں پہ میں نے وزٹ پہ جانا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے اسامہ سعید صاحب کے پلانٹس پودے بھی میرے پاس پڑے ہیں، تو کافی ہماری عزت قدر بھی کرتے ہیں۔ زیادہ تر پھلوں والے پلانٹس پودوں کا ان کو شوق ہے تو وہ لگاتے رہتے ہیں۔ تو کچھ پلانٹس پودے انہوں نے اندر بھی لگائے ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دوں گا۔ یہ ایک گلاب کا پودا ہے، ماشاءاللہ 4 5 انہوں نے لگائے تھے، جن میں سے تقریباً یہ 2 بڑے اچھے چل رہے ہیں، بڑے کامیابی کے ساتھ۔ بڑا یہ مجاجو کی نسل ہے، بہت پھول کا سائز بڑا ہے، ہلکی سی اس کے اندر خوشبو بھی ہوتی ہے۔ ساتھ میں ایک کروندے کا پودا لگایا ہوا ہے، یہ والا، اس کو بھی کافی کروندہ لگتا ہے۔ اس کو اگر پھل لینا ہے تو اس کو اوور واٹرنگ نہیں کرنی، یہ کروندے کو زیادہ پھل لگے گا۔ اگر واٹرنگ زیادہ کریں گے تو یہ گروتھ کرے گا، پھل اس کو کم لگے گا۔ اور جو گلاب ہے آپ کا 2 سال پرانا جو ہے، اس کی تھوڑی سی آپ ابھی موجود وقت ہے، آپ اس کی کٹنگ کریں۔ کٹنگ کرنے کے بعد نیچے اس کے گوڈی کریں، ڈی کمپوز گوبر کھاد وغیرہ اس کو ڈالیں، تو وہ پودا آپ کا بہترین چلتا رہے گا، اور پھول جو ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ اس کو لگتے رہیں گے۔ تو میں آپ کو تھوڑے سے پلانٹس پودے اندر بھی ہیں وہ بھی میں چیک کروا دیتا ہوں۔ اکرم چاواں پیوی جا تو موجہ ماری جا۔ میں ہوں تھوڑا جہا اندر آ رہے ہیں کر کے۔ یہ جی کچھ پودے انہوں نے پھول والے رکھے ہوئے ہیں، ساتھ میں گلاب ہے، اور اس کے آگے جی جو یہ کافی ماشاءاللہ دھنیا لگا ہوا ہے، ٹماٹر کے پودے ہیں۔ آگے انہوں نے یہ پودینہ لگایا ہے۔ یہ بیری کے اوپر میں نے پروگرام کیا تھا، اب تو تھوڑی سی یہ نارمل ہو چکی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے یہ پھل اس کو بہت آتا تھا۔ اس دفعہ تو میرا خیال ہے اس کو نظر نہیں آ رہا کہ پھل کی پرابلم ہے۔ اس کا گملہ جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے، لیکن گملہ شفٹ کرنے کے بعد بھی جو ہے نا گملے کا سائز ابھی بھی چھوٹا ہے۔ اس کو 32 انچ گملہ لگے گا، تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی اگلے سال میں ان کو 32 انچ گملہ لگا کے دوں گا، اور پھل سے پھول بھرے گی۔ یہ دیکھیں ساتھ میں یہ ہے، اس کی بھی تھوڑی سی اندر سے کٹنگ کر کے اس کو بھی سیٹ کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ ٹینکی بھی ہے، تھوڑی سی سپرے بھی کریں گے تاکہ آلودگی وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ تھوڑے بہت پودے جو ہیں اوپر بھی رکھے ہوئے ہیں، ابھی مزید جو ہے اوپر تھوڑا سا چیک کریں گے۔ اگر کوئی کام کرنے والا ہے، کچھ پودے لا کے رکھنے ہیں یہاں پہ، تو کافی ماشاءاللہ اچھا ان کا ویو بن جائے گا۔ ابھی تھوڑا سا گھر کا کام بھی ہو رہا ہے، ان کا ٹیلیں وغیرہ لگ رہی ہیں، تو یہ آہستہ انشاءاللہ جو ہے نا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو پھر تھوڑا سا یہ فوکس لیں گے۔ پلانٹس پھلوں والے پودے ہی ان کو زیادہ شوق ہے، بلکہ یہ لا کے مجھے دے دیتے ہیں کہ یہ آپ سنبھالو، اس کی کیئر کرو۔ تو وہ پودے جو میرے پاس پڑے ہیں وہ ان کے ہی ہیں۔ تو جی آج صرف ہمارا مقصد آپ کو بتانے کا یہی ہے کہ میں وزٹ پہ آیا ہوں۔ کچھ لوگ پھر کالیں کرتے ہیں کہ آپ نرسری پر ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی ہم وزٹ پہ ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام تھا جی۔ ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہباں۔